الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سب سے افضل عبادت قرآن پاک کی تلاوت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا سب سے بہترین عبادت گزار وہ شخص ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور آپ نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو خود قرآن سیکھے اور سکھائے، اور آپ نے فرمایا کہ تم اپنی اولادوں کو، بچوں کو 3 چیزیں ضرور سکھلاؤ، جس میں سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک کی تعلیم سکھلاؤ، اور میری محبت سکھلاؤ، میرے آل کی محبت سکھلاؤ۔ تو قرآن کا مہینہ بالکل آ گیا، رمضان شہر القرآن ہے۔ اس کی نسبت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ بھی لکھتے ہیں، فرماتے ان کے ملفوظات میں یہ بات ہے کہ میں ہر اس شخص کو کہتا ہوں جو ذکر کثرت سے کرنے والا ہے، رمضان میں ذکر کو مؤخر کرے اور قرآن پاک کی تلاوت کو مقدم کر دے، یعنی کہ جتنا گھنٹے ذکر کرتے ہیں نا، اتنے گھنٹے قرآن پڑھے۔ قرآن تمام ذکروں کا مجموعہ ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کو قرآن کی تلاوت سے فرصت نہیں ملتی، دعا مانگنے کی، دیگر نوافل کی عبادات کرنے کی یا اور دیگر عبادات کرنے کی، اللہ اس کو دعائیں مانگنے والے سے زیادہ عطا فرماتے ہیں بغیر دعا مانگے۔ ایک شخص 1 گھنٹہ دعا مانگی، اس نے اس میں 1 گھنٹے میں مثال کے طور پہ 300 چیزیں مانگی، میں فرض کر رہا ہوں، اور ایک بندے نے 1 گھنٹہ تلاوت کی اور اس کو موقع ہی نہیں ملا۔ تلاوت میں ایسا مزہ آ رہا تھا جیسے بچے کو چنگم ہوتی ہے نا، وہ چبانے میں مزہ آتا ہے۔ بچے سے پوچھا بھائی یہ کیا بات ہے، تو آدھے گھنٹے سے چنگم چبا رہے ہو؟ وہ جی انکل مزہ بہت آتا ہے اس میں چبانے میں، حالانکہ اس کا رس اور اس کا ذائقہ ٹیسٹ ختم ہو چکا ہے۔ 20-25 منٹ گزر گئے، وہ تو 2-3 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے، لیکن چبائے جائے چبائے جائے چبائے جائے، بھائی کیا بات ہے، بھائی مزہ بڑا آتا ہے۔ تو یہ قرآن بھی ایسے ہی ہے، اگر اس کا مزہ لگ گیا تو بس پھر تو پڑھے ہی جائے پڑھے ہی جائے۔ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ ہر نماز میں، ہر رکعت میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بار بار پڑھتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ بار بار سورہ اخلاص پڑھتے ہو؟ یا رسول اللہ مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے، میں نہ چاہتے ہوئے نا زبان پہ آ جاتی ہے اور میں پڑھتا چلا جاتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بس یہ تمہاری سورہ اخلاص کے ساتھ محبت ہی تمہیں آخرت میں جنت تک لے جائے گی، کیونکہ یہ جھگڑالو ہے، یہ ضدی ہے۔ جیسے ضدی بچہ اگر آپ نے دیکھا ہو نا، تو وہ تو اپنی ضد نہ پوری کرا کے ہی آخر میں ماں باپ ہاتھ جوڑ لیتے ہیں، آگے پیچھے والے بھی ہاتھ جوڑ لیتے ہیں، بھائی خدا کے لیے اس کی ضد پوری کرو، ہماری جان چھوٹے، ہمارے تو کان کے پردے پڑ جائیں گے، ہماری حالت ایسی ہو گئی غیر۔ تو وہ ضدی بچہ کیا کرتا ہے، اپنی بات منوا کر ہی چھوڑتا ہے۔ ایسے ہی اس سے زیادہ ضدی قرآن ہے، الحمدللہ، یہ ہمارے مفاد کی بات۔ تو قرآن بھی اپنے پڑھنے والے کی اللہ کی بارگاہ میں ایسے جھگڑے گا نا، اللہ سے ایسی ضد کرے گا، حالانکہ کوئی نبی نہیں جھگڑے گا، کوئی نبی نہیں ضد کرے گا، کوئی نبی نہیں اس قدر، بلکہ نفسی، لیکن قرآن ایسا، یہ چونکہ اللہ کا خود کلام ہے نا، اللہ کی بات ہے نا، تو جیسے اللہ، تو اللہ کا کلام بھی ویسا، تو یہ اللہ کے مقابلے پہ کھڑا ہو جائے گا۔ نہیں یا اللہ، جب تک نہیں یہ بندہ بخشا جائے گا نا، میں یا تو مجھے قرآن سے نکال دیں آپ، آخری بات، فیصلہ آپ کے اوپر، آپ مجھے قرآن سے ہٹائیں، نکال دیں مجھے باہر،
میں آپ کا قرآن نہیں پھر تو اللہ اس کو تو برداشت نہیں کر سکتا. تو ایسے اس قدر لڑائی کرے گا اللہ سے, اور جب تک اپنی ضد نہیں منوا دے گا نا. اور اگر یہی قرآن اس طرح بہترین افضل فضیلت والا رمضان کی مبارک ساعتوں میں اور راتوں میں اور تاک راتوں میں اگر یہ تلاوت کر رہا ہو, یہ بندہ جس کو بے جان مخلوق بھی وہ سانپ آ گیا وہ سن رہا ہے, کل میں نے عرض کیا تھا نا, اور جھوم رہا ہے, اور کسی مولوی صاحب نے کہا یہ تو جن ہے. دیکھو کیونکہ حضور بھی پڑھ لیتے تو اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا, سورہ جن. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیتے اور آ کے اور کہا بھائی کیا ہی تعجب کا کلام ہے, کیا ہی عجب کلام ہے, یہ کیا کلام پڑھ لیں. اور واقعی وہ خود شامل ہو سن رہے, تلاوت سنی اور اس سے ہی اسلام قبول کر لی. تو بھائی یہ تو پتھر کو ریزہ ریزہ کر دینے والا کلام ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل, یہ تو انسان کا دل تھا جو اس کو سہ گیا اور برداشت کر گیا. اور چھوٹا سا بچہ بھی پورا قرآن, آپ ابھی دیکھ لیں گے, کھلی دلیل ہے, عجوبہ ہے, کھڑا ہوگا اور پورا قرآن سنا دے گا الحمدللہ. تو یہ کوئی عام کلام نہیں ہے, اس کا شوق ابھی سے آپ دل میں پیدا کر لیں. بھائی میں نے کثرت کے ساتھ قرآن پڑھنا ہے, ہر نماز فرض پڑھوں گا اور قرآن کھول کے پڑھوں گا, فرض پڑھوں گا اور قرآن کھول کے پڑھوں گا, چھوڑوں گا نہیں کسی نماز میں. کریں گے نا بھائی انشاءاللہ, اللہ عمل کی توفیق عطا کرو. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک, برحمتک یا ارحم الراحمین.